امریکہ اور تھائی لینڈ کے درمیان ہر سال ایسی مشترکہ فوجی مشقیں ہوتی ہیں جنہیں کوبرا گولڈ کہا جاتا ہے۔ ایک ہفتے سے زیادہ چلنے والی ان مشقوں میں خطے کے کئی فوجی دستے شریک ہوتے ہیں۔ یہ فوجی مشقیں نئی نہیں، مگر دنیا کی اس بڑی فوجی مشق سے امریکہ ایشیا میں اپنی طاقت کا مظاہرہ اور نئے سرے سے فوجی توازن قائم کر رہا ہے۔ ری بیلنسنگ یا دوبارہ توازن قائم کرنے کے اقدامات اصل میں ظاہر کرتے ہیں کہ 21ویں صدی کے بارے میں جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں ایشیا بحر الکاہل خطے کا ذکر زیادہ ہوگا۔ ہم کیونکہ بحر الکاہل کی ایک طاقت ہے، اس لیے ہمیں وہاں اپنا اثر و رسائی یقینی بنانی ہے۔ ابراہیم ڈینمارک جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے امریکہ۔ گزشتہ ماہ جب امریکی وزیر دفاع نے ویتنام کا دورہ کیا تو وہ کیم رن بے بھی گئے، جو ویتنام جنگ کا ایک اہم امریکی اڈا تھا۔ لیون پنیٹا کے مطابق 2020 تک امریکہ اپنی 60% بحری فوج بحر الکاہل منتقل کر دے گا۔ ظاہر ہے ہمیں ویتنام اور دوسرے ملکوں کے ساتھ دفاعی تعلقات مضبوط کرنے ہوں گے تاکہ ان کی صلاحیتیں بہتر کرنے کے لیے ہم انہیں تربیت اور مدد فراہم کر سکیں۔ خطے کا ایک اور ملک فلپائن بھی امریکہ سے مزید مدد کا خواہاں ہے، جبکہ امریکی اور تھائی حکام تھائی لینڈ میں اوتاپاؤ ایئر بیس کو ہنگامی حالات میں امدادی سرگرمیوں کے لیے مستقل اڈا بنانے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ پھر بھی جنوب مشرقی ایشیا میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی موجودگی کو کئی چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ یہ موجودگی سرد جنگ یا ویتنام جنگ سے مختلف ہوگی، مختصر مگر زیادہ چوکس اور ایسی جو سیاسی طور پر اتحادیوں کے لیے پائیدار ہو۔ گزشتہ ماہ فلپائنی صدر کے دورہ امریکہ کے موقع پر منیلا میں امریکی سفارت خانے کے باہر کچھ لوگوں نے امریکی فوج کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ خطے کا ایک طاقتور ملک چین بھی امریکی حکمت عملی پر نکتہ چینی کر رہا ہے اور اسے بے وقت قرار دے رہا ہے۔ چین کا مطالبہ ہے کہ امریکہ خطے میں اس کے مفادات کو بھی تسلیم کرے۔ میرے خیال میں ایشیا بحر الکاہل خطے کو امریکہ کا اسٹریٹجک محور بنانے کا مقصد چین کا اثر روکنا ہے۔ کوبرا گولڈ فوجی مشقوں میں ویتنام اور چین کی حیثیت مبصر کی ہے، جبکہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایشیا میں امریکی فوجی حکمت عملی میں تبدیلی کی طرح یہ فوجی مشقیں کسی ملک کے خلاف نہیں کی جا رہی۔ ولیم عائد کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔